Hello friends, welcome to my YouTube channel that is dedicated to the translation of English poetry into Urdu with explanation. Today I am presenting a world-famous poem by Robert Frost. The title of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now it is Urdu translation. बर्फीली रात मैं जंगल में गया, किसके ये जंगल है मुझे मालूम है, उसका घर अगरचे गांव में है, वो मुझे यहाँ तवक्कुफ करते नहीं देखेगा, उसके बर्फ से भरे जंगल का नजारा करते हुए। मेरे छोटे घोड़े को ये अजीब लगता होगा यहाँ रुकना, यहाँ करीब कोई हरियाली नहीं है। जंगल और मुंजमद झील के दरमियान साल की तारीख तरीन शाम, वो घंटियों को जनकारता है ये पूछने के लिए कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, और इसके अलावा यहाँ सिर्फ सुनाई देती है हवा और बर्फीले गालों की आवाजें। जंगल खूबसूरत, तारीख और अमीक घना है, लेकिन मुझे कई वादे पूरे करने हैं, और सोने से पहले मीलों तय करने हैं, और सोने से पहले मीलों तय करने हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी शायर है, बहुत ही मशहूर, और वो गांव और शहरों के दरमियान जो तफावत है अपनी फितरी मनाजिर में, उसकी अक्कासी करने में बड़ा मशहूर है। ये नज़म भी उसी उन्वान के तहत लिखी गई है, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग। वुड्स जो है ये जंगल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जंगल से रुकबे में कम होता है, और इसमें कई अक़साम के दरख्त होते हैं। ये किसी की मिल्कियत भी हो सकती हैं, जिस तरह से इस नज़म में वो कहता है कि मुझे मालूम है कि ये किसका है। वो गांव में रहता है, यानी वो गांव में रहता है लेकिन जंगल से दूर, अपने वुड से दूर, और वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ रुका हूं। इस मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो कयाम तो थोड़ी देर तवक्कुफ करता है। और ये एक अजीब सी बात है उसके छोटे घोड़े के लिए। छोटा कद भी हो सकता है, छोटा घोड़ा वो भी हो सकता है। तो छोटा घोड़ा जो है वो अपने गले में घंटियों को हिलाता है, और ये जो उसका सवार जो है, ये शराबी जो है, वो समझता है कि ये मुझे ये कहने रहा कि तुमसे कहीं गलती हो, तुम रुके क्यों हो यहाँ, क्योंकि आसपास तो कोई सब्ज़ार नहीं है, हरियाली नहीं है, घास नहीं है, कहीं भी नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तुम्हें कोई गलती तो नहीं हुई है। और उसकी रात जो है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये सबसे काली रात, शाम थी, काली शाम थी। और उसने भी घंटी बजाई तो वो यही बार करने की कोशिश की कि इसकी क्या मेरा जो सवार है उससे कोई गलती हुई है। उसके बाद जो आखिरी बंद है,
اس میں وہ کہتا ہے the woods are lovely, dark and deep. یعنی یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، گھنے بھی ہیں اور یہ بہت وسیع ہے، بہت گھنے، لیکن میں یہاں رک نہیں سکتا کہ مجھے کئی وعدے پورے کرنے ہیں، اور miles to go before I sleep، یعنی سونے سے پہلے مجھے کئی ملتا ہے. یعنی یہ توقف جو ہے وہ عارضی ہے، وہ وہاں رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو آگے اور جانا ہے. آپ دیکھیں بظاہر یہ نظم جو ہے بڑی سیدھی سادھی ہے. ایک جنگل میں گیا، وہاں برفیلا جنگل دیکھا، خوبصورتی پسند آئی، تھوڑی دیر رکا، پتہ ہے یہ جنگل کس کا ہے، جانتا ہے اس کو، لیکن یہاں توقف کرنا ہی اس کا مقصد ہے. حالانکہ وہ شاید چاہتا بھی ہے کہ رکنا، کیونکہ جنگل جو بڑا خوبصورت ہے، لیکن ابھی اس کو میلوں طے کرنے ہیں، یعنی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. تو اس کا مطلب صاف ہے کہ جنگل جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر، ایک میٹافور کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور یہ میٹافور کس کے لیے؟ زندگی میں جدوجہد کرنے کا، اور چیزیں دیکھنے کا، اور عمل کرنے کا، میلوں طے کرنے اس کو، اور کئی وعدے جو ہے اس کو پورے کرنے. تو اب یہ جنگل جو ہے شہر سے دور، ایک تو ہے کہ وہ شہری زندگی سے دور، جہاں فطرتی مناظر کا تصور اس طرح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جنگل ہو، وہاں پہاڑ، وہاں درخت ہوں، درختوں پر برف ہو اور وہ بہت خوبصورت دکھتا ہو. شہر میں کیوں نہیں؟ اس لیے شاعر جو ہے وہ آپ کو شہر سے دور ایک جنگل میں لے کر فطری مناظر، یعنی فطری منظر کشی کرتا ہے اور اب بتاتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اس لیے وہ شہر سے دور ہوتا ہے. اور یہ جنگل جو ہے یہاں یہ رکا ہے، وہ زندگی کے وہ اتار چڑھاؤ ہیں جن کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک پڑاؤ جو ہے وہ یہاں پر رک گیا ہے، اور تبھی تو شاید گھوڑے کو بھی یہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ یہاں کیوں رک گیا، کس بات کے لیے رک گیا. لیکن اس کو ابھی یہاں رکنا نہیں، آگے جانا ہے اور میلوں طے کرنے ہیں. ورڈزورتھ نے اسی طرح کی منظر کشی کی تھی کہ لوگ کس طرح سے فطرت سے دور ہوتے جانے. ایک اپنے سونٹ میں The world is too much with us، اس میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ مادہ پرستی میں غرق ہوتے جا رہے ہیں. یہاں بھی یہ کہ شہر جو ہے وہاں خوبصورت مناظروں کا، خوبصورت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں. اس لیے شاعر جو ہے وہ آپ کو دور لے جا رہا ہے اور فطرت کے نزدیک لا رہا ہے، زندگی سے دور، جہاں پر یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی ہیں، وہاں پر اور مصائب ہیں، آلام ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، تو وہاں سے دور لے جا رہا ہے. اس لیے لیکن خوبصورت ہو کر بھی، اتنا پرکشش منظر ہو کر بھی شاعر کہتا ہے کہ میں یہاں رکوں گا نہیں، کیونکہ مجھے اور بھی میلوں طے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ سفر زندگی کا جو ہے وہ آگے جانا ہے، جاتا رہے گا اور وہ چلتا رہے گا، لیکن یہاں رکنے والا نہیں ہے. اس طرح سے جو رابرٹ فراسٹ ہے وہ دیہی اور شہری زندگی میں جو تفاوت جو ہے اس کو اجاگر کرتا ہے. اس طریقے سے وہ مادیت پرستی، جس میں جو شہری زندگی کا ایک لازمی جز ہے، اس میں اور نیچر یعنی فطرت کے درمیان ایک موازنہ کرتا ہے کہ یہاں کا جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، گاؤں میں بسا ہے انسان، اس کا مالک گاؤں میں بسا ہے، لیکن خوبصورت جو اتنا ہے انسان جانا ہی نہیں چاہتا، لیکن جانا تو پڑے گا. So this is one of the most beautiful poems of Robert Frost that depicts natural scenery, a snowy jungle, a snowy forest, and which he calls snowy evening.
A beautiful description, a lovely poem, and the music that flows from the words, like the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So the journey of life will go on, and a man will come across such things in future life as well. I hope you would like the poem. I request you to like, share, and subscribe to my channel. Thank you.